اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مستشرقین اور بعض نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے ایک اعتراض بہت زور و شور کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ میں پہلے وہ اعتراض آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک شرک کرنا، کسی پتھر کی مورت کے سامنے سر جھکانا یا کسی پتھر کی مورت کی پوجا کرنا تو شرک ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان بھی تو کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تو ایک پتھر کی پوجا ہے، پتھر کی مورت کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اگر مسلمان شرک نہیں کرتے تو پھر کعبہ ہی کی طرف رک کر کے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کسی اور طرف بھی تو پڑھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ کا کوئی رخ تو متعین ہے نہیں۔ اور ان تمام وجہوں کے باوجود اگر تمام دنیا بھر کے مسلمان کعبہ ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے، اس لیے ذرا جواب تفصیل سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات اس جواب کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو انفرادی ہے، اور دوسری عبادت وہ ہوتی ہے جو اجتماعی ہوتی ہے۔ انفرادی عبادت کا مطلب ہوتا ہے جس کو آدمی اکیلے اکیلے کرتا ہے، اور اجتماعی عبادت کا مطلب ہوتا ہے جسے ایک ساتھ مل کر کرتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ انفرادی عبادت کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی رخ متعین نہیں کیا، بلکہ آدمی جیسے چاہے اسے ادا کر سکتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، ہر آدمی کا الگ الگ عمل ہے۔ اور جو اجتماعی عمل کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، ایک مسئلے پر جمع کرنے کے لیے انہیں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ دنیا بھر کے مسلمان جو نماز ادا کریں تو نماز کے وقت ان کی رخ ایک طرف ہو۔ اور اگر یہ سمت متعین نہ کی جاتی، یہ جہت متعین نہ کیا جاتا تو ظاہر ہے ایک انتشار برپا ہو جاتا۔ ہر آدمی نماز پڑھتا اپنے طریقے سے، کوئی پورب کی طرف رخ کرتا، کوئی پچھم کی طرف رخ کرتا، تو کوئی مشرق کی طرف رخ کرتا، کوئی جنوب کی طرف رخ کرتا، کوئی شمال کی طرف رخ کرتا۔ اس طرح ایک ہی وقت میں کئی شکلیں بن جاتی۔ اسی انتشار سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو نماز کے وقت خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب یہ سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی سمت ہی متعین کرنا تھا تو خانہ کعبہ کو کیوں متعین کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ارض مقدس اور بابرکت جگہ ہے خانہ کعبہ۔ قرآن میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس روئے زمین میں سب سے پہلے بنائے جانے والا گھر خانہ کعبہ ہے، اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان کا تسلسل بھی وہیں سے چلا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو جلیل القدر انبیاء ہیں، ان کا سلسلہ اسی ارض مقدس سے چلا ہے۔ اور تاریخی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا آغاز بھی زمین کے اسی حصے سے ہوا ہے۔ اس اعتبار سے وہ تمام روئے زمین کا مرکز اور منبع ہے۔ اسی لیے تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت مقدس کو، خانہ کعبہ کو متعین فرمایا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ اس کی عبادت کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کی طرف رخ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عنایت فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔